اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. عن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان بین یدی الساعة الحرج قالوا وما الحرج قال القتل إنه ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره ويقتل أخاه ويقتل عمه ويقتل ابن عمه. قالوا ومعنا عقولنا يومئذ قال إنه لينتزع عقول أهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. قال أبو موسى والذي نفسي بيده ما أجد لي ولكم منها مخرجا إن أدركتني وإياكم إلا أن نخرج منها كما دخلنا فيها لم نصب منها دما ولا مالا. مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 391. ابو یعلا حدیث نمبر 7234. سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1682. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس حدیث میں، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اس کے اندر بھی بیان کی گئی. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب، قیامت کے قبل حرج ہوگا. قیامت کے قبل حرج ہوگا. کسی نے پوچھا حرج کا کیا معنی ہے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ جب بھی کسی چیز کا معنی یا کسی چیز کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا تھا تو وہ فوراً اس کو پوچھ لیا کرتے تھے، فوراً پوچھا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ حرج کا معنی کیا ہے؟ آپ حرج کا لفظ جو ذکر کر رہے ہیں یہ حرج سے مراد ہے کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح کر دیا کرتے تھے. لیکن آج کے زمانے میں یہ ہے کہ آپ بس جو بیان کرتے چلے جاؤ آدمی سنتا چلا جائے گا. کوئی چیز نئی بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو اس کو پوچھے گا نہیں. کوئی چیز اگر نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو اسے پوچھے گا نہیں. ہاں ہمارے مولانا صاحب نے جو بیان کر دیا وہ صحیح ہوگا. ہر جگہ ہر مسلک ہر فرقے کا یہی حال ہے. یہی وجہ ہے کہ آج اس زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ برائیاں بری طریقے سے عام ہیں. علماء بیان تو کر رہے ہیں لیکن ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ مولانا صاحب آپ جو یہ بیان کر رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ کوئی حدیث ہے یا کوئی نبی کا فرمان ہے؟ لیکن اگر اتنا پوچھ لیں، روک ٹوک ہونے لگے تو پھر سدھار آ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی اگر منکر کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روک دے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے ٹوک دے، اور پھر زبان سے بھی نہیں ٹوک سکتا تو اس کے بعد میں سب سے کم درجے کا ایمان یہ ہے کہ اس کو دل میں برا جانے. اور اس کے لیے بھی جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ اضعاف کا مطلب کم سے کم ایمان یہ ہے
کہ اس کو دل میں برا جانے. ورنہ آدمی کو زبان سے ٹوک دینا چاہیے, یا اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سوال کر لینا چاہیے کہ یہ چیز کیسی ہے. یہ چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر پائی جاتی تھی. تو صحابہ کرام پوچھا کہ یہ حرج کا کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حرج کا معنی ہے قتل. اس کا معنی کیا ہے؟ قتل. نیز اس سے مراد تمہارا مشرکوں کو قتل کرنا نہیں, بلکہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا مراد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا کہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی کہ آدمی اپنے پڑوسی کو, اپنے بھائی کو, چچا کو اور چچا زاد کو قتل کر ڈالے گا. صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اس وقت ہم میں عقل باقی ہوگی؟ وَمَعَنَا عُقُولُنَا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ خصلت اور یہ عادت کسی کے اندر آ جائے کہ اپنے پڑوسی کو نہ چھوڑے, اپنے چچا کو نہ چھوڑے, اپنے بھتیجے کو نہ چھوڑے, ان کو مار ڈالے یا ان کے پیچھے پڑ جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے یہی پوچھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی مثل بھی مشہور ہے کہ گھٹنا جب جاتا ہے پیٹ کی طرف جاتا ہے. آدمی اپنے خاندان کا, اپنے اہل و عیال کا تو خیال رکھتا ہے, لیکن آدمی اپنے چچا کو نہیں چھوڑے گا, چچا زاد کو مار ڈالے گا, پڑوسی کو مارے گا. تو صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ, کہ کیا اس وقت ہم میں عقل باقی ہوگی؟ عقل رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ ہم میں عقل باقی ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی. اس زمانے کے لوگوں کی عقلیں سلب کر لی جائیں گی, اور وہ بے وقوف لوگ ہوں گے. ان کی کثرت اپنے آپ کو بزعم خود کسی حقیقت پر خیال کرے گی, لیکن وہ کسی حقیقت پر نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یحسب اکثرهم انه علی شیء ولیسوا علی شیء, کہ ان میں کی اکثریت خیال کرے گی, گمان کرے گی کہ وہ کسی چیز پر ہیں, لیکن وہ کسی چیز پر باقی کسی چیز پر نہیں ہوں گے. یہاں پہ اکثرهم, اللہ رب العالمین نے جہاں پر بھی اکثر کا لفظ قرآن میں بھی اگر استعمال کیا ہے تو لا یعقلون, سمجھتے نہیں. اکثر کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت, زیادہ لوگ, بھیڑ, یہ سمجھیں گے نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ہی بیان فرمایا کہ وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جناتوں اور انسانوں میں سے بیشتر کو, زیادہ تر کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے. یہ نبی کریم یہ اللہ رب العالمین کا فرمان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ ان میں کی اکثریت یہ گمان کرے گی کہ وہ کسی چیز پر ہیں, لیکن وہ کسی چیز پر نہیں ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں, اس پرفتن دور میں صرف ایک ہی چیز نہیں, کئی چیزیں کہ آدمی پریشان ہے. آج بھائی بھائی کا نہیں, چچا بھتیجے کا نہیں, بھتیجا چچا کا نہیں, کسی نہ کسی مطلب کے پیش نظر آدمی ایک دوسرے سے جڑا ہوا نظر آتا ہے, اور جیسے ہی اس کا مطلب ختم ہوا فوراً الگ, خلوص اور الہیت گئی. ہاں, لیکن اگر وہی چیز دوسرا اس کے ساتھ میں کر دے تو فوراً خونی حمیت جوش مارتی ہے, کہ اس نے ہمارے اس کے ساتھ میں ایسے کیا. گرچہ لاکھ اس کے ساتھ میں اس کی دشمنی ہو, لیکن جب بولے گا وہ بھائی کی طرف سے بولے گا, جب بولے گا وہ بھتیجے کی طرف سے بولے گا, جب بولے گا بھتیجا چچا کی طرف سے بولے گا.
ایسے حالات دیکھنے میں آئے ہیں کہ سالوں گزر گئے، ایک بھائی اور دوسرے بھائی کے درمیان بات چیت نہیں ہے، کسی تیسرے آدمی نے آ کر اس بھائی کو کچھ کہا تو بھائی کو جوش آ گیا کہ تو نے میرے بھائی کو ایسا کیسے کہا۔ تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آدمی بھول جائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، جبکہ آپ کو ہمیشہ صحیح کا ساتھ دینا ہے، غلط کا ساتھ نہیں دینا۔ اگر صحیح کام کیا ہے اپنے نے کیا ہے تو صحیح ہے، اگر غلط کام کیا ہے دشمن نے کیا ہے تو وہ کام صحیح ہے، وہ کام صرف اس وجہ سے غلط نہیں ہوگا کہ وہ کام دشمن نے کیا ہے۔ بھائی جو بھی کام ہو، اگر وہ کام کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں ہو رہا ہے تو وہ کام صحیح ہے۔ کیوں؟ کہ وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق ہے۔ عمل کا دار و مدار جو ہے وہ عمل کو صحیح اور غلط کیا چیز ٹھہرائے گی؟ وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ٹھہرائے گی کہ یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے۔ آدمی کا اپنا ذہن اس کے اوپر کوئی ٹپڑی نہیں کر سکتا، آدمی کا اپنا ذہن اس کے بارے میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے بارے میں صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ہوگا۔ وہ جو بھی عمل کر رہا ہے اگر اس کا کوئی ثبوت کتاب اللہ یا سنت رسول اللہ میں مل رہا ہے تو وہ کام صحیح مانا جائے گا، اور اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں مل رہا ہے تو وہ کام غلط مانا جائے گا، جس کو کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں کہ سیدھی بات نو بکواس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ بے وقوف لوگ ہوں گے، ان کی اکثریت اپنے آپ کو بذام خود کسی حقیقت پر خیال کرے گی لیکن وہ کسی حقیقت پر نہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسے ایام ہم کو پالیں تو ان سے راہ فرار کا ایک ہی طریقہ ہوگا، اور ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے تو وہ بھی کم از کم آدمی کو معلوم ہو کہ ان سے راہ فرار کا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ جیسے ہم داخل ہوئے ایسے ہی وہاں سے نکل آئیں، جیسے ہم داخل ہوئے ایسے ہی وہاں سے نکل آئیں، یعنی ہم کسی طرح کا کوئی ہستاچھیپ نہ کریں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال لیں، بس ہماری خیریت اسی میں ہے۔ اگر وہ کام کتاب اللہ کے مطابق صحیح ہے، اگر وہ کام سنت رسول اللہ کے مطابق صحیح ہے تو بالکل ہم اس کو کریں، ورنہ اپنا ہاتھ کھینچ لیں اور ہم اپنا دماغ ہم اپنی بڑی عقل کو اس میں نہ لگائیں۔ اگر ہم اس میں اپنی عقل کو لگا رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ بیوقوف لوگ ہوں گے، ان کی اکثریت اپنے آپ کو بذام خود کسی حقیقت پر خیال کرے گی لیکن وہ کسی حقیقت پر نہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایسے ایام ہم کو پالیں تو ان سے راہ فرار کا ایک ہی طریقہ ہوگا کہ جیسے ہم داخل ہوئے ایسے ہی وہاں سے نکل آئیں، نہ کسی کا خون بہائیں اور نہ کسی کا مال چھینیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس میں پھنسنے سے بچ گئے، لیکن اگر ہم کسی طرح سے اس میں پھنس گئے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ وہ بے وقوف لوگ ہوں گے، ان کی اکثریت اپنے آپ کو بذام خود کسی حقیقت پر خیال کرے گی لیکن وہ کسی حقیقت پر نہیں ہوں گے۔ ہم اس کا مصداق ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے وہ حرج جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد قتل ہے، اس سے ہمیں بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر گامزن ہوں، اور جو ہی اگر ایسا کچھ سمجھ میں آتا ہے تو فوراً اس کو چھوڑ کر وہاں سے ہم نکل جائیں اور اس میں کسی طرح کا کوئی ہستاچھیپ نہ کریں، تو ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم جس پرفتن دور سے گزر رہے ہیں
اللہ رب العالمین اس میں ہر وقت میں صبح آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق کہ صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، شام کو کافر ہوگا تو صبح مومن ہو جائے گا، اس طرح سے چلتا رہے گا، اور فتنے اس طرح سے عروج میں آئیں گے کہ آدمی اپنے آپ کو بچانا چاہے گا لیکن بچا نہیں سکے گا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان فتنوں سے بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق گزارنے والے بن جائیں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔